اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واللہ علیم بذات الصدور۔ تو اس کا ترجمہ ہے، پھر اس نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کام کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ اب کہہ دیجئے کہ گو تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی بتا رہے ہیں کہ جنگ میں صرف نقصان نہیں تھا، خوشخبری بھی تھی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بھی بتا رہے ہیں کہ یہ اصل مقصد کیا تھا اس جنگ میں ہارنے کا۔ ثم انزل علیکم، اللہ نے تم پر نازل کی تھی، من بعد غم، تمہارے غم کے بعد، امنتن نعاسن، ایک ایسی نیند، سکون والی نیند تم پر طاری کی تھی، یغشا، جو تمہیں ڈھانپ رہی تھی، چھا رہی تھی تمہارے اوپر، طائفتم منکم، مگر کس پر؟ تم میں سے ایک گروہ پر، سارے لوگوں پر نہیں مگر تم میں سے ایک گروہ پر ایسی سکون کی نیند اس جنگ کی حالت میں۔ آپ سوچے ہر طرف موت کا سما ہے، تلواریں چل رہی ہیں، دشمن میں گرے ہوئے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، اور ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کے اوپر نیند طاری کر دی کہ ان کو نیند آنے لگی، سخت قسم کی نیند آنے لگی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نیند جو ہے وہ جب انسان تھوڑا سا بھی پریشان ہوتا ہے تو نیند نہیں آتی، تھوڑا سا بھی غم دل پر آتا ہے تو نیند نہیں آتی، حالانکہ نیند ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، مگر جب ہمیں ایسے حالات، مشکل حالات میں ہم ہوتے ہیں تو ہمیں نیند نہیں آتی۔ اتنے غم ان کے اوپر آئے مسلمانوں پر جنگ احد میں، تو اس شدید غم کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک نیند طاری کر دی، اور نیند اللہ کی رحمت ہے۔ جب نیند اگر آ جائے ایسے حالات میں خاص طور سے، تو انسان کا دل تھوڑا ٹھہر جاتا ہے، انسان کے اندر برداشت، سوچ سمجھ کی صلاحیت آ جاتی ہے، ورنہ انسان بالکل حواس باختہ ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ کرے کیا۔ نیند کے اس جھونکے نے ان کو پھر سے فریش کیا، اور انہوں نے جو صحیح عمل تھا وہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے۔ تو مگر ایک طائفہ کہتے ایک گروہ مومن جو تھا اس لشکر میں مسلمانوں کا، قد تحقیق اہمتہم، تم نے فکر، ہم کہتے ہیں پریشانی، فکر، جیسے کیا ہوگا اب، کیا ہوگا یہ جو ہوتا ہے نا،
تو ان کو فکر اتنی زیادہ، ان کے انفسوں میں، ان کے دلوں پر اتنی زیادہ غم فکر طاری تھی کہ ہماری جانوں کا کیا ہوگا. ان کو اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی. یظنون، اور وہ گمان کر رہے تھے، باللہ، اللہ کے ساتھ، غیر الحق، ناحق قسم کے گمان کر رہے تھے جو اللہ کی شان کے خلاف ہے. ایسے گمان کر رہے تھے کہ اللہ تو ظن الجاہلیہ، جو کہ جاہل، جو اسلام سے پہلے جہالت کی حالت میں تو صحیح انسان اس طرح سوچ سکتا تھا، لیکن یہ مسلمان ہو کر انہوں نے اس طرح کے اللہ سے گمان کیے کہ اللہ اب تو بس مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب یہ لشکر اب کبھی کوئی بچ کے گھر نہیں جائے گا، سب یہیں ختم ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اپنے دین کی، مسلمانوں کی. یہ ساری باتیں بھول گئے تھے، ان کو یہ یقین نہیں رہا کہ اللہ ہماری مدد کرے گا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اچھا گمان نہیں کیا، انہوں نے اللہ سے امید نہیں رکھی، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے وہ اپنی جان بچا کر بھاگنے کے چکر میں پڑ گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے جب جنگ میں ہو، مسلمان دشمن سے مقابلہ ہو، تو اس وقت بھاگنا یعنی کہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اس وقت انسان بھاگے. تو لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جہالت والے گمان کیے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہوئے. یقولون، وہ کہتے تھے، حل لنا، کہ کیا ہمارے لیے ہے، من الامر، معاملے میں، من شیء، کوئی چیز. یعنی کہ یہ سارے فیصلے تو ہمارے نہیں تھے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی کہ ہمیں اس طرح سے اتنے کم لوگوں نے اتنے بڑے لشکر کے سامنے ہم سے لڑنے کے لیے ہمیں لے آیا گیا. یہ چیز ہماری مرضی کی نہیں تھی، ہمارا فیصلہ تو یہ نہیں تھا کہ ہمارا مشورہ تو مانا نہیں گیا، اس سارے معاملے میں ہمارا تو کوئی دخل ہی نہیں رہا، ورنہ ہم اس طرح سے یہاں پر اس مشکل میں اب اس وقت نہ پھنسے ہوئے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، کہہ دیجئے آپ ان لوگوں سے، ان الامر، بے شک معاملہ، کلہ، سارے کا سارا، للہ، اللہ کے لیے ہے. مطلب یہ کہ جو کچھ ہوا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہوا کہ ہم باہر جا کے لڑتے، یہ سارا اللہ کے اذن سے ہی ہوا ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کے اذن سے ہوتے ہیں. یخفونا، وہ لوگ دل میں اپنے چھپائے ہوئے تھے، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، ما لا، جو نہیں، یبدونا، وہ ظاہر کر رہے تھے، لک، آپ سے. کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم جنگ باہر نکل کے کریں گے، تو اس وقت ان کے دل مطمئن نہیں تھے کہ ہمارا مشورہ کیوں نہیں مانا گیا. لیکن وہ اس وقت پھر خاموش ہو گئے، انہوں نے اپنی بات کو دل میں چھپا لیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ ان کی دل کی بات اس وقت جنگ کے میدان میں جب یہ حال ہوا کہ مسلمان سخت مصیبت میں پھنس گئے، تو ان کی دل کی بات زبان پر آ گئی. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. یعنی کسی کا مشورہ ہو، کسی کا ہو، کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو وہ کہہ رہے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو چھپا رہے تھے، لیکن جب یہ حالات ہوئے تو کیا کہنے لگے، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، لو کانا، اگر ہوتا، لنا، ہمارے لیے، من الامر، معاملے میں، شیء، کچھ بھی، ما قتلنا، نہ ہم قتل ہوتے، ہاں ہونا، ہم اس جگہ پر اس طرح سے قتل نہ ہو رہے ہوتے. اگر تو ہمارے بس میں معاملہ ہوتا، اگر ہمارے ہاتھ میں انہوں نے فیصلہ چھوڑا ہوتا، ہماری بات مانی ہوتی، تو ہم اس طرح سے ہم یہاں پر قتل نہ ہو رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، کہہ دیجئے، لو، اگر چاہ، کنتم، ہوتے تم، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، اگر تم جنگ کے لیے بالکل نہ نکلتے، تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرزا، تو نکل پڑتے، الذین، وہ لوگ، کتبا، جن کے لیے لکھ دیا گیا تھا، علیہم، جن پر، القتل، جن پر قتل ہونا، جن پر شہید ہونا لکھ دیا گیا ہوتا، تو وہ نکل آتے، الی، طرف، مضاجعہم، جس مقام پر ان کو قتل ہونا تھا ان کے نصیب میں، وہاں پر وہ نکل آتے خود سے. یعنی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم مدینہ میں رہ کر بھی لڑتے،
اپنے گھروں کی چھتوں سے بھی لڑتے، تب بھی وہ لوگ باہر نکل ہی آتے جن کی موت اس وقت لکھی ہوئی ہوتی، وہ تو باہر نکل ہی آتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِيَبْتَلِيَ، اور تاکہ آزمائے اللہ ما فی جو ہے صدورکم تمہارے سینوں میں، وَلِيُمَحِّصَ اور تاکہ چھانٹ لے تم کو، تاکہ تمہارے دلوں کو صاف کر دے اللہ تعالیٰ، ما فی جو قلوبکم تمہارے دلوں میں جو بیماریاں ہیں، کہ ابھی تمہارا ایمان کمزور ہے، ابھی تمہارا اللہ پر توکل اور بھروسہ کمزور ہے، ابھی تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر خوش نہیں ہوتے ہو اور اللہ سے اچھا گمان نہیں رکھتے ہو، تو یہ سارے تمہاری کمزوریاں اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ اللہ تمہیں ایسی آزمائش میں ڈالے اور یہ تمہاری ساری کمزوریاں تمہاری دور ہو تمہارے دلوں سے۔ تو دیکھیں اسی وجہ سے اس گروپ کو نیند نہیں آئی، ان کو سکون نہیں آیا، ورنہ جن کے دلوں میں اللہ پر بھروسہ تھا ان کے دلوں کو اللہ نے رحمت سے نیند بھیجی ان پر اور ان کو سکون دے دیا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے بذات الصدور، انسانوں کے سینوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ نے سکون دے دیا کچھ دیر کے لیے تاکہ ان کے دلوں سے غم کم ہو جائے اور یہ ان کے حوصلے پھر سے بلند ہو جائے، پھر سے ان کا دل اور دماغ ایک طرف کام کرنے لگے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان حالات میں حفاظت فرما رہا ہوگا نا۔ ظاہری بات ہے کہ جنگ کے میدان میں اگر مسلمان سو جائیں گے تو پھر دشمن تو ان کو فوراً ان پر حاوی ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ہاں جن کے نصیب میں شہادت لکھی تھی ان کو شہادت ملی، ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا کہ ان کو یہاں شہادت ملے گی، تو اور جن کے لیے بچنا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو اب اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسے وہ میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جو بندہ ہر حال میں اس کو یقین ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور چاہے غم سے غم اس کے اوپر پڑے، چاہے بڑے سے بڑی مصیبت آئے، اس کو یہ حوصلہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میری مدد ضرور کرے گا، تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ سے اچھا گمان کرنے والا بنائے کہ زندگی میں اوپر اونچ نیچ آتی ہے، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ ہر حال میں ایک مومن رکھتا ہے، کیونکہ ہمارا اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار ہے ہی نہیں۔ اور جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہمیں اسی لیے سکھایا گیا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے ہم کو۔ تو اور ہمارے پاس جتنی نعمتیں ساری اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اور اللہ ہی سے انہیں جب چاہے گا واپس لے سکتا ہے۔ تو اگر ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے لیے کوئی دکھ، اتنا بڑا دکھ نہیں ہوگا کہ انسان اپنی حواس کھو دے اور اپنی جان کھو دے۔ اور جن لوگوں کو یہ گمان نہیں ہوتا، اللہ پر اچھا ظن نہیں ہوتا، اللہ سے اچھی طرح سے وہ نہیں سوچتے اللہ کے بارے میں، تو پھر ان کا دکھ ان پر حاوی ہو جاتا ہے، پھر وہ اس دکھ سے کسی طرح نکل نہیں پاتے اور ان کی زندگی پر بہت برے اثرات آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں سے جو گندگی تھی، جو بیماریاں تھی، اللہ اس کو صاف کرنا چاہ رہا تھا۔ کیونکہ دیکھیں اصلاح کب ہوتی ہے؟ کسی انسان کے اندر کوئی برائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم سب میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم برائیوں سے پاک ہیں، تو ہماری برائیاں ہمیں نظر نہیں آتی ہوتی ہیں، تو جب تک ہمیں ہماری برائی نظر نہیں آتی ہم اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ہمیں بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے، تو ہمیں ان پر غصہ آتا ہے کہ یہ مجھے اس طرح سے اس نے کیوں کہا، لیکن ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ لیکن جب ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ہماری وہ برائی کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور ہمیں بھی نظر آنے لگتی ہے کہ ارے یہ تو مجھ سے غلط ہوا، تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے، پھر اگر ہمارے اندر اخلاص ہے تو پھر ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس وقت بھی اخلاص نہیں ہے تو پھر ہم اس وقت بھی بہانے بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتا ہے کہ نہیں یہ ہوا تھا اس لیے یہ ہوا، اس لیے ہوا۔ ایسے طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ہم روزانہ ان سے ڈیلنگ بھی ہماری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو احساس دلایا
جن لوگوں نے اپنے دل میں ناخوشی چھپائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو عمل کیا، جنگ کے لیے نکلے، اس پر یہ راضی نہیں تھے اور اس پر ان کی دل کی بات زبان پر آئی جب یہ ہار رہے تھے، جبکہ دیکھا ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارا مشورہ صحیح تھا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان الذین تولوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے منہ موڑ لیا، منکم تم میں سے، یوم جس دن التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھی، یعنی کہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کی جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھی جنگ احد میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس دن جن لوگوں نے منہ موڑا تھا جنگ سے اور جنگ کے میدان سے بھاگ گئے تھے، ان کی وجہ بتائی کہ ان کے ساتھ کیوں ایسا ہوا۔ انما بے شک استزلہم پھسلایا تھا ان کو شیطان نے، بے بعد اس کے ما کسبوا جو انہوں نے کمائی کی تھی۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی کہ یہ کیوں پھسلے، کیوں اتنی بری طرح سے پھسل گئے کہ میدان جنگ سے بھاگنا پڑا ان کو، کیونکہ ان کے اندر کچھ برائیاں تھیں چھپی ہوئی، ان کے اندر کچھ کمزوری ایمان کی تھی، تو شیطان کو موقع مل گیا ان کو پھسلانے کا۔ جو انہوں نے کچھ گناہ کیے ہوئے تھے، ما کسبوا جو انہوں نے کچھ گناہ تھے، ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے شیطان ان پر حاوی ہو سکا۔ تو یہاں پر بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، انسان جب نیکی کرتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اور نیکی کے دروازے کھولتا ہے اور نیکی کرنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم اگر قرآن زیادہ پڑھتے ہیں تو ہمیں تسبیح کرنا یاد رہتا ہے، نمازیں ہماری بہتر ہو جاتی ہے، ہماری عبادات میں اچھا ہو جاتا ہے، ہماری صدقات کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ یعنی ایک نیکی بہت سی نیکیوں کے دروازے کھولتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، ہمیں کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس ہم کسی کے لیے مدد کرتے ہیں، چاہے مالی مدد کر دی، چاہے اس کو اچھا مشورہ دے کے مدد کی، چاہے اس کے لیے کچھ کام کر کے مدد کی، تو ہمارے دل میں اتنی خوشی آتی ہے، اتنی اچھائی فیل ہوتی ہے ہمارے دل میں، اور ہمارے اندر اور نیکی کا جذبات آتے ہیں۔ تو اور اسی طرح جب ہم گناہ کرتے ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہو جاتے ہیں، اور ہم توبہ نہیں کرتے، فوراً سے اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، تو کیا ہوتا ہے، ایک گناہ سے کئی گناہ کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کا کام کرنا ایسے ہی ہے جیسے شیطان کو انوائٹ کیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے کام جب ہم کرتے ہیں تو ہم شیطان کے لیے دروازہ کھولتے ہیں اور اللہ کی حفاظت سے ہم خود کو نکال دیتے ہیں۔ جب تک ہم توبہ نہیں کرتے، ہم انٹینشنلی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک کام ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام نہیں، نافرمانی کا کام ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں، تو کیا ہے، جب تک ہم اللہ کی حفاظت سے دور ہوتے ہیں، پھر شیطان کو ہمیں موقع مل جاتا ہے، شیطان ہمیں مزید ہم سے گناہ کرواتا ہے، مزید ہمارے لیے ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ جو کہ میدان سے بھاگے، وہ اللہ کے لیے لڑنے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ضرور۔ لوگوں نے اصل میں کیا سوچا کہ اللہ نے کیوں ہماری مدد نہیں کی، ہم تو اللہ کے لیے لڑنے آئے تھے۔ تو اللہ نے وجہ بتائی کہ تم اللہ کے لیے لڑنے آئے، مگر تم شیطان کو اپنے ساتھ لائے تھے۔ تم جب تک گناہ کی حالت میں ہو، جب تمہارے اندر پرہیزگاری تقوی مکمل نہیں آیا ہے، جب تک شیطان تمہارے ساتھ ساتھ ہے، تو تم پھر شیطان جب تمہارے اتنے قریب ہے تو وہ تمہیں پھسلا سکتا ہے، تمہیں بہلا سکتا ہے، تم سے تمہارے ایمان کو اور کمزور کر سکتا ہے۔ لیکن جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر دوبارہ ہم پر کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اعلان کر دیا معافی کا، کہ بتا دیا کہ تم لوگوں کی یہ غلطی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ اور تحقیق عفا معاف کر دیا اللہ نے عنہم ان کو، اللہ تعالیٰ نے ان کی مسٹیکس بتائی لیکن اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا۔ پھر ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور حلیم بخشنے والا ہے اور بردبار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
بہت زیادہ برداشت کرتا ہے بندوں کی بہت سی غلطیوں کو، اور ہماری بھی کتنی کوتاہیوں کو اللہ مسلسل برداشت کرتا ہے. اللہ حلیم ہے، بردبار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً سے نہیں پکڑتا، اور بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. جب بھی بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تھام لیتا ہے جب بندہ اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے. یہ جو حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، تو یہ لمبی حدیث ہے، اور اس میں ہمیں یہ ساری چیزیں بتائی اللہ نے کہ بندہ ایک قدم آتا ہے تو اللہ دوڑ کر آتا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، نہ تم ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وقالوا، انہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے لیے، اذا، جب، ضربوا، جب وہ چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، او کانوا، اور تھے وہ، غزن، لڑنے والے، لولا، اگر ہوتا، عندنا، ہمارے پاس، ما، نہ، ماتو، نہ وہ مرتے، وما، اور نہ، قتلوا، نہ وہ قتل کیے جاتے. تو دیکھیں یہ جب جنگ کے لیے مسلمان نکلتے تھے تو منافق قسم کے لوگ ان کو ڈسکریج کرتے تھے کہ تم مت جاؤ، بیکار میں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہو. اور جب کوئی شہید ہو جاتا تو وہ باتیں کرتے کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے. تو یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ انسان کا دل میں ایمان کا نہ ہونا ثبوت کرتا ہے، کیونکہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو کافر کی سوچ ہوتی ہے جو اس طرح سے کہے کہ تم اگر نہ نکلتے تو تم نہ مرتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کی موت اس وقت لکھی ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا. اگر ایمان ہے تو انسان اس طرح سے سوچتا ہے، اور جب کافر اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ لیجعل اللہ، اللہ کر دیتا ہے، ذالک، اس بات کو، حسرت کا سبب، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے. دیکھیں انسان کو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے، اور جس بندے کی موت جہاں جیسے لکھی ہے وہیں پر ہونی ہے تو انسان اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، کیونکہ یہ باتیں کرنے سے دلوں میں حسرت آتی ہے کہ انسان پھر اس غم سے اوور ہی نہیں ہوتا. کیونکہ حسرت ایسی چیز ہے جو کہ ایک جو غم، ایک چیز کا نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے، اس نقصان کے بعد میں جو دل میں جو ایک تڑپ رہ جاتی ہے وہ حسرت ہوتی ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ہم اس نے ایسے کیا ہوتا تو ایسا ہوتا. یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. مسلمان کچھ کام سے پہلے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنی پوری کوشش کرتا ہے، اپنی نیت کو خالص کرتا ہے. اس کے بعد نتیجہ سارا اللہ پر ہوتا ہے. پھر کوئی بھی بات بنانا کہ اگر اس طرح سے کی ہوتی تو اس طرح سے ہوتا، اس طرح سے کی ہوتی، نہیں، پھر سارا نتیجہ صرف تمام معاملات کے نتائج اللہ پر ہے، اور زندگی اور موت بھی اللہ کے طرف سے ہے. تو کبھی بھی انسان اس طرح سے سوچنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ یہ کافر اس طرح سے سوچتے ہیں، تو تم مسلمان اس طرح مت سوچو. جو ہوا اللہ کی رضا سمجھو، اور ہاں کام ہونے سے پہلے انسان کی نیت، کوشش، ارادہ، یہ سب کچھ ضروری ہے. انسان ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہ بیٹھے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا اور یہ ساری چیزیں جائز ہیں، ضروری ہے. لیکن سب کچھ کرنے کے بعد بھی نتیجہ ہماری مطابق نہ آیا تو پھر یہ اللہ کی مرضی تھی، تو اس اللہ کے فیصلے پر پھر راضی ہونا ضروری ہے. اللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے. تو یہ زندگی اور موت کا اللہ نے کسی کو بھی نہیں بنایا کہ کوئی کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ زندگی اور موت انسان کسی کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہو کہ تم اپنی مرضی سے جب تک زندہ چاہو رہو، یا جب تمہیں چاہے جب موت تمہیں آ جائے. نہیں، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے. زندگی اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. ہمیں بس کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بس یہ ضروری ہے کہ انسان بجائے اس کے
کہ موت سے بچنے کی کوششیں کرتا رہے، یہ سوچتا رہے کہ میں کس طرح کروں کہ مجھے موت نہ آئے یا میری زندگی لمبی سے لمبی ہوتی جائے، اس کے بجائے انسان زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو، اپنی صحت کو، اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرے۔ واللہ بما تعملون بصیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہماری کوششوں کو، ہمارے اعمال کو بس، اور اس کا حساب رکھا جا رہا ہے، اور اس کے لحاظ سے ہمیں بدلہ ملے گا، کیونکہ اللہ نے اگلی آیت میں کہا وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اگر تم مارے جاتے ہو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متم، یا تم اپنی طبعی موت یا کسی اور حادثے میں مر جاتے ہو، لمغفرۃ، تو اللہ کی طرف سے بخشش، من اللہ، اور اللہ کی طرف سے بخشش، ورحمتہ، اور اس کی رحمت۔ مرنا تو سب کو ہے ہی، لیکن اہم بات تمہارا فوکس کس چیز پر ہونا چاہیے کہ جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم کو اللہ کی مغفرت حاصل ہو سکے، اللہ کی طرف سے رحمت حاصل ہو سکے، کیونکہ مغفرۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے جو مغفرت ہے، وہ رحمت، اور اللہ کی رحمت ہے یعنی جنت ہے، خیر، بہتر ہے، مما، ان سب چیزوں سے، یجمعون، جو تم جمع کرتے ہو۔ تو دنیا میں تم اپنی جو بھی اسٹرگل کر رہے ہو، تم آخرت کے لیے تمہاری نظر یہ ہونی چاہیے کہ میری آخرت اچھی ہو رہی ہو، بس ہر کام میں کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے میری آخرت خراب ہو۔ بیسیکلی جہاد پر کی ترغیب دی گئی ہے مسلمانوں کو کہ آج تم جہاد میں برے حال ہوا تمہارا، تمہیں تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، اب تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئندہ تم جہاد سے گھبراؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی جہاد تم کو کرنے پڑیں گے، اللہ کے دین کو تمہیں ابھی قائم کرنا ہے، ابھی تمہیں اس دین کو مکمل تکمیل تک پہنچانا ہے، تو تمہیں جنگ سے تم ڈرو گے، موت سے ڈرو گے تو تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم بس یہ سوچو کہ جب تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ اللہ تم سے راضی ہو اور اللہ کی مغفرت اور رحمت تمہیں نصیب ہو، یہ اس پر تم دھیان دو۔ وَلَئِن مِتُّمْ، اگر تم مر گئے، او قتلتم، یا پھر تم قتل کیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ، تو اللہ ہی کی طرف، تحشرون، کہ تمہیں اکٹھا تو اللہ ہی کی طرف ہونا ہے، اس حقیقت کو مت بھولو۔ باقی جو دنیا میں تم جتنی بھی محنت کر رہے ہو، جو بھی نعمتیں سمیٹ رہے ہو، تو یہ سب نعمتوں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو اللہ تم سے راضی ہو اور اللہ کی رحمت تمہیں حاصل ہو، اور اس کے لیے اگر تمہیں دنیا میں محنت کرنی ہے، اگر تم ہر کام میں یہ نیت رکھو گے کہ میرا کام کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ کام میرا کون سا کام مجھے اللہ کی رضامندی کی طرف لے جائے گا، تم وہ کام پر اس کام کو کرو۔ اور ظاہری بات ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ سب سے بڑی نیکی ہے، یعنی بما رحمت، اور بوجہ اللہ کی رحمت کے، من اللہ، اللہ کی، لنت لہم، آپ نرم دل ہیں ان کے ساتھ۔ اب مومنوں کے لیے ایک اور اللہ کی رحمت کی یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی جو ہیں وہ تمہارے لیے رحمت ہے، کیونکہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ دشمنوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری آپ کی زندگی میں بہت ہی دکھ دیے، ٹھیک ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سہتے رہے۔ لیکن یہ جو احد میں جو دکھ پہنچا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اس میں مسلمانوں کی غلطی سے ہوا تھا، تو جب اپنوں کی غلطی سے انسان کو دکھ پہنچتا ہے وہ دکھ بہت بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دشمنوں نے طائف کے موقع پر اتنا زیادہ آپ کو زخمی کیا کہ آپ خون سے نہائے ہوئے تھے، اور فرشتے آئے اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان دو پہاڑوں کے بیچ میں ان کی پوری بستی کو دفن کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ نہیں، ان کی اولادوں میں سے کوئی شاید اللہ کی عبادت کرنے والا پیدا ہو۔ تو یہ تو رحمت للعالمین ہے، اور یہ اللہ کی ہم پر، مسلمانوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی نرم دل بنایا، ایسی خصوصیات دی، ایسا اخلاق دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نرم خو تھے، نرمی سے بات کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاج تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے، لوگوں سے درگزر کرنے والے تھے،
تو یہ ساری خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. تو یہاں پر ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی ان کو معاف کر دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ نے آپ کو رحم دل بنایا ہے. آپ کا دل ابھی دکھا ہوا ہے ان سے کہ انہوں نے مسلمانوں نے آپ کی توقعات کے مطابق عمل نہیں کیا, تو آپ کو صدمہ تو پہنچا ہے, آپ زخمی بھی ہوئے, لیکن آپ بھی معاف کر دیں کیونکہ اللہ نے آپ کو رحم دل بنایا. یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر ولو کنتا, اگر ہوتے آپ فضلاً تنخو غلیظ القلب, اگر آپ سخت دل ہوتے, اللہ نے اگر آپ کو یہ خوبی نرم دلی کی نہ دی ہوتی, آپ سخت دل ہوتے, لن فضو, تو پھر یہ صحابہ کرام آپ کی سے منتشر ہو جاتے. آج یہ صحابہ کرام آپ کے لیے جان دینے کے لیے آپ پر فدا ہو جاتے ہیں, آپ کے گرد رہنا پسند کرتے ہیں. تو اس لیے بھی کہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ اللہ نے آپ کو یہ اخلاق دیا ہے. تو اگر آپ کا اخلاق اس سے اپوزٹ ہوتا تو یہ سارے کے سارے منتشر ہو جاتے, یہ آپ کے ارد گرد نہ رہتے, من حولک, آپ کے آس پاس سے. تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیحت فرمائی گئی اور مسلمانوں کو بھی یہاں پر اشارہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے رحمت کا باعث ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں پر دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف کر ہی دیتے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ نے ان کو رحم دل دیا تھا. مگر قرآن میں ذکر کرنے کا یہاں پر فائدہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا کہ آپ بھی ان کو معاف کر دیں, تو گویا کہ تمام مومنین بھی ان کو معاف کر دے. آج کے بعد ان کو کوئی تانا نہ دے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے. وہ آئے تو تھے نا جنگ کرنے کے لیے, اللہ کی خاطر ہی آئے تھے, اللہ کے دین کی خاطر آئے تھے, مگر ان کے ایمان کمزور تھے, ان کے اندر ابھی پورا اخلاص نہیں آیا تھا. تو لیکن اللہ نے پھر بھی اپریشیٹ کیا ان کے ایمان کو, جو کمزور ایمان تھا اس کو بھی اپریشیٹ کیا, بس ان کی اصلاح کر دی اور ان کو اللہ نے معاف کر دیا. اب تم بھی معاف کر دو, اللہ کے رسول آپ بھی معاف کر دے. فاعفو عنہم, آپ ان کو معاف کر دے. واستغفر لہم, اور ان کے لیے بخشش مانگے, ان کے لیے مزید ان پر فیور کرے کہ ان کے لیے اللہ سے بھی بخشش مانگے. وشاورہم, اور ان سے مزید مشورہ بھی لے, آئندہ بھی فی الامر, اہم معاملات میں ان سے مشورہ بھی لے, کیونکہ جنگ احد میں مشورہ لیا گیا تھا اور وہ مشورے کا انجام جیسے اچھا نہیں آیا. تو یہ نہیں کہ اب مشورہ لینا چھوڑ دیں اور صحابہ کرام ڈر کے مارے مشورہ دینا چھوڑ دیں. مشورہ اسلام کا ایک شعائر, اسلام کی ایک بنیادی چیز ہے کہ اہم معاملات میں مسلمان مشورہ کرتے ہیں. تو مشورہ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ آئندہ بھی مشورہ کریں ان سے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں تھی, نہ اللہ کے رسول کو, ٹھیک ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تعالیٰ ہر کام اللہ کے رسول کو صحیح بتا دیتے کہ یہ کام ایسے کرو, ایسے کرو, ایسے کرو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیتے, ٹھیک ہے. لیکن صحابہ کرام کی تربیت بھی مطلوب تھی کہ ان کو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو دین کا مشن جاری رکھنا ہے. تو جب تک آپ ان کو اہم معاملات میں شامل نہیں رکھیں گے, جب تک ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ تو آپ ان کو مشورے میں شامل رکھیں, ٹھیک ہے. لیکن پھر کیا کریں, مشورہ ضرور لیں, لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ, لیکن جب آپ پختہ ارادہ کر لیں کسی کام کا, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تو پھر اللہ پر بھروسہ کر. مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ کسی اہم معاملے میں مشورہ ضروری ہے, لیکن مشورے کے بعد جب ایک فیصلہ ہو جائے تو پھر نتیجہ اس پر اللہ پر چھوڑ دو. اس مشورہ کرو, مشورے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے, اعتماد آتا ہے, لوگوں کو ایک یونٹی بنتی ہے, کیونکہ لوگ لگتے ہیں کہ لوگوں کو فیل ہوتا ہے کہ ہم اس جماعت میں شامل ہیں, ہم سے مشورہ کیا جاتا ہے, ہم کو اہم سمجھا جاتا ہے. لیکن جب فائنل فیصلہ ہوا پھر سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو. اب تمہارا ایک فیصلہ ہو گیا, پھر ڈگمگ نہ ہو اور نہ ہی نتیجے کے طور پر اگر کچھ بظاہر ایسے لگے کہ یہ کام صحیح نہیں ہوا تب بھی کوئی باتیں نہ بنائے, اللہ پر بھروسہ کرے اور امید رکھے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے, ٹھیک ہے. پھر ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, یحب المتوکلین, جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے. کیا مطلب ہے کہ
مشورہ ایک امانت ہے جو آپ کو سونپی جاتی ہے، ٹھیک ہے. مشورہ عام لوگوں میں جنرل کھلے میدان میں نہیں لیا جاتا. مشورہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کہ خاص لوگ ہوتے ہیں، کسی کام میں شامل ہوتے ہیں، ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ایک امانت ہے. اب وہ امانت وہیں رہے گی، چاہے تمہاری بات مانی گئی، چاہے تمہاری بات نہیں مانی گئی، چاہے فائدہ ہو یا نقصان ہوا، کچھ بھی ہوا. اب یہ امانت تھی، اس کو امانت کے طور پر رکھو، اس پر شور و غل نہ کرو، اور اس پر بیٹھ کے محفلوں میں اس کے تذکرے مت کرو، ٹھیک ہے. پھر ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا، فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر تم کو چھوڑ دے اللہ، فَمَنْ ذَا الَّذِي، تو کون ہے وہ، يَنْصُرُكُمْ، جو مدد کرے تمہاری، من بعدہ، اللہ کے بعد. وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. اب تمام باتوں کا خلاصہ کہ تم یہ ہار جیت جو کچھ بھی ہے اللہ کی مرضی سے ہے. اللہ تعالیٰ اگر تمہاری مدد کرے تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو چھوڑ دے تو پھر کوئی نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کے لیے آئے. مین چیز کیا ہے؟ اللہ پر توکل کرو.